السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کا ٹرانسلیٹ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص بھی مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن؟ قالوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ۔ صحیح مسلم۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی آپ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھو گے تو آپ کو 1 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان المشرکین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسب لنا ربک فانزل اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد۔ قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء۔ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بتاؤ، تو اللہ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال لدغت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرب وهو يصلي فلما فرغ قال لعن الله الاقرب لا يدع مصليا ولا غير، ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ایک بچھو نے ڈھک مار دیا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس پر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ قرآن میں توحید کو ایسے کامل اور اعلیٰ انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ مخالف بھی اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہا کہ توحید کو مان لو، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کس طرح مانو۔
صرف یہ نہیں کہا کہ شرک نہ کرو، بلکہ یہ بھی بتایا کہ شرک سے کس طرح بچو۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ توحید کو ایسے ہی مان لو، بلکہ توحید کے دلائل دے کر کہا کہ مانو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ شرک نہ کرو، بلکہ دلائل سے شرک کی برائی سمجھا کر نفرت پیدا کی۔ احد نہ وہ کسی کی ابتدائی کڑی ہے نہ آخری سرا، اس کی ذات ہر طرح ایک ہی ہے۔ الصمد جس کو اپنا حاجت روا سمجھو گے وہ میرا ہی محتاج ہوگا، اس لیے سمندر کو چھوڑ کر، خشک جوڑا اور چشمہ کو چھوڑ کر پانی کے گلاس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں کہ ورثے میں طاقتیں مل گئی، نہ کوئی اس کا بیٹا کہ اس کا قائم مقام۔ ولم یکن لہ کفوا احد، انسان کتنا ہی بلند ہو جائے اس کی مثل نہیں ہو سکتا، وہ بندہ ہی رہے گا، اللہ معبود ہے۔ قل سے آپ کہہ دیجئے یا مخاطب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، وہ اپنی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں منفرد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، تمام مخلوقات اسی کا قصد کرتی ہے، اس سے اپنی حاجت طلب کرتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے ہی مانگتے ہیں، ساری کائنات اللہ رب العالمین سے ہی مانگتے ہیں۔ جو بیوقوف ہیں اللہ کے سوا اوروں کے در پہ جاتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ بیوی، کیونکہ یہ مخلوق کی صفات ہیں، اللہ کسی شے کے مشابہ نہیں اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شبیہ و مماثل نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، نہ اس کے اسماء میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں۔ اللہ نے اس مختصر مگر انتہائی جامع سورہ کو 3 گروہوں کا رد کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ عہد رسول کے مشرکین کا جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہود کا جو یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نمبر 3، نصارہ کا جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بس اللہ نے اپنی ذات سے صفات ولادہ اور مثلیت کی نفی فرما دی ہے۔ احد اور واحد میں فرق، الفرق بین الاحد والواحد ان الاحد اسم لا یشارکہ شیء فی ذاتہ والواحد اسم لمن لا یشارکہ شیء فی صفاتہ۔ احد بتاتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کا اگر تصور کریں تو دوسری ذات کا خیال دل میں نہیں آتا۔ واحد میں صفات کی وحدانیت مراد ہوتی ہے کہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، اس کے سوا کوئی وجود ایسا نہیں جو صفات کے لحاظ سے کامل ہو۔ وہ ضمیر شان ہے، اس کا مطلب ہے حق یہ کہ سچ یہ، شان یہ کہ پکی بات یہ۔ احد 2 قسم کی نفی کرتا ہے، وہ 2 سے 1 نہیں ہوا۔ نمبر 2، وہ 1 سے بھی 2 نہیں ہوا، 2 سے 1 نہیں ہے اور 1 سے 2 بھی نہیں ہوا۔ مخلوق کو اللہ کی ذات میں اشتراک نہیں، صفات میں اشتراک ہے، مگر اس معنی میں نہیں جس معنی میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہیں۔ سمد کا مطلب ہے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ عہد کی دلیل ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ساری اشیاء محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ سمد کی دلیل ہے۔ احتیاج 2 باتوں کے سبب سے پیدا ہوتی ہے، ابتدائی تعلقات کی وجہ سے۔ نمبر 1، ابتدائی تعلقات کی وجہ سے۔ نمبر 2، آئندہ تعلقات کی وجہ سے۔ ابتدائی تعلقات سے مراد ہے
کہ نیست سے ہست میں آنے کا کوئی سبب ہوتا ہے، اگر سبب نہ ہوتا تو اس کا وجود ظاہر نہ ہوتا۔ آئندہ تعلقات سے مراد ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اولاد ہونے کے لیے عورت کی احتیاج ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے تو عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ کفواً کے معنی ہے مماثل، برابری۔ کوئی ہستی پیدا نہیں ہوئی اور اس نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا تو شبہ ہوتا ہے کہ شاید ایسی کوئی اور ہستی موجود ہو۔ اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ کوئی اس کا مماثل بھی نہیں۔ دلیل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ صفات میں اشتراک تو ہے مگر کفو نہیں ہے، برابری نہیں ہے، سب ناقص ہے۔ جیسے انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، کھاتا اور پیتا ہے وغیرہ، جانور بھی یہ سب کرتا ہے، مگر جانور انسان کا کفو نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن پاک کو تدبر اور غور و فکر کے ساتھ سننے کی، سماعت کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔